رات کے مالکان اور دفاتر کو جو ہے وہ ہم اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھیج رہے ہیں، جس میں صحافی کا گھر سے لے کے دفتر تک، دفتر سے فیلڈ تک جو ریمیڈیز ہو سکتی ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے حوالے سے، اس کے تمام ایس او پیز بیان کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ ہم جاری کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ میڈیا ہاؤسز بھی اور اخبارات کے دفاتر بھی اور اخبارات کا جو مالکان اور سٹاف ہیں وہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے تعاون کریں گے۔ دوسرا، ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جس طرح پورے پاکستان کے اندر معاشی طور پر ایک سلمپ آیا ہوا ہے اور پوری دنیا میں یہ سلمپ آیا ہوا ہے، تو پاکستان میں بھی کانسیکوینٹلی میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے ادارے، صحافتی ادارے اس سے متاثر ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر کہ جتنے ہمارے ذمے واجب الادا جتنے فنڈز ہیں کہ جو ایک ریگولر بیسس پہ ہم جاری کرتے ہیں، لیکن اب ہم انشاءاللہ تیزی کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو فنڈز کو ریلیز بھی کریں گے۔ جو بقایا جات، جو آؤٹ اسٹینڈنگز ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم جو ہے جلد از جلد جو ہے اس کی امبرسمنٹ کریں گے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، کرونا وائرس کے حوالے سے فرنٹ فٹ پہ جو صحافی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم نے طے کیا ہے کہ اگر کوئی صحافی کرونا وائرس کا شکار ہو کر بیمار ہوگا تو انشاءاللہ پنجاب کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، پنجاب کی انفارمیشن منسٹری 1,00,000 روپیہ اس کو جو ہے وہ ریلیف فنڈ دے گی۔ دوسرا، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی صحافی یا میڈیا ورکر کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو ہم 10,00,000 روپیہ انفارمیشن منسٹری، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اس کے لواحقین کو، اس کی بیوہ کو، اس کے گھر والوں کو انشاءاللہ پے کرے گی۔ دوسرا، ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ طے کیا ہے کہ جو صحافی بھی اگر خدا نخواستہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے جان کی بازی ہارے گا، ہم اس کی تا حیات اس کی بیوہ کے لیے پینشن جو ہے وہ 10,000 روپے مہینہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم انفارمیشن منسٹری، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو پے کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے اس صحافتی پیکج کے اندر جو کرونا وائرس کے حوالے سے ہم پنجاب حکومت، بزدار حکومت، سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پہلی کوئی صوبائی حکومت ہے کہ جو یہ انیشیٹو لے رہی ہے، ہم نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد، جو انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اور WHO اور وفاقی حکومت کے جو ایس او پیز ہیں ان کو اوبے کرتے ہوئے، اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے، تو اس جنگ کو جیتنے کے بعد انشاءاللہ انفارمیشن منسٹری 10 صحافیوں کو کہ جو اس پوری جنگ کے اندر آؤٹ آف دا وے اپنا کردار ادا کریں گے، پازیٹیو، افیکٹو، اس کو انشاءاللہ ہم ان کو پرائرٹائز کر کے 10 صحافیوں کے لیے ہم انشاءاللہ ایکسیلنس ایوارڈ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ ہم پے کریں گے، جس میں سرٹیفکیٹ بھی ہوگا اور کیش انعامات بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ میڈیا ورکرز کے اندر جو ایک ورکر ہوتا ہے وہ اخبار فروش ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ سحری کے وقت سوئے ہوتے ہیں، وہ میدان عمل میں ہوتا ہے خبر کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور عوام تک پہنچانے کے لیے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے انفارمیشن منسٹری نے پنجاب کی کہ ان کی حفاظت کے لیے کرونا وائرس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ان کو حفاظتی ماسک، سینیٹائزر اور باقی جو اس کے ایکوپمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے اخبار فروش یونینز کے ذریعے سے۔ اور سب سے پہلے انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم لاہور کی جو اخبار فروش یونین ہے، چودھری نذیر صاحب پریزیڈنٹ ہیں، انہیں انشاءاللہ ہم انوائٹ کریں گے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پہلا ہم ان کو جناب پورے لاہور کی اخبار فروشوں کے لیے انشاءاللہ ہم سٹاف دیں گے، تاکہ وہ پوری احتیاط کے ساتھ اور پریونٹیو میئرز کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز آخر میں آپ کے سامنے جو رکھوں گا، پھر اس کے بعد سوال و جواب کریں گے۔ مجھ سے
میڈیا ہاؤسز کے مالکان نے رابطہ کیا مجھ سے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری رانا عظیم صاحب نے رابطہ کیا مجھ سے، میاں عامر صاحب ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ 18 ارب روپے کا ایک پیکج جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے ٹیکسوں کی مد میں جو چھوٹ دی تھی مختلف اداروں کو، مختلف انڈسٹریز کو، مختلف کموڈیٹیز پہ، تو ان کا ایک مطالبہ تھا کہ میڈیا انڈسٹری کو بھی اس حوالے سے چھوٹ دی جائے۔ میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب سے بڑی تفصیل سے اس حوالے سے بات کی۔ اس میں رائے جہانگیر صاحب نے بھی اپنا کردار ادا کیا بینگ اے سیکرٹری انفارمیشن، اور پھر ان سے طے ہوا کہ ہم سمری بنا کے بھیجیں گے، اور انشاءاللہ جو صوبے سے ریلیونٹ ایک ٹیکس ہے جو تقریباً 16% بنتا ہے ایڈورٹیزمنٹ پہ، انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ چھوٹ ہم دلوائیں گے، اور وہ سمری ہم نے بنا لی ہے، آگے ہم نے سینڈ کر دیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس 18 ارب روپے کے جو ٹیکسوں کی چھوٹ کی جو مد ہے اس میں میڈیا ہاؤسز کو بھی جو ہے وہ 16% کا جو صوبائی ٹیکس ہے اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ میڈیا ہاؤسز، دو چیزیں جو ہم نے ان کے لیے ڈائریکٹلی میڈیا مالکان اور میڈیا ہاؤسز کو ریلیف دیا ہے، ایک تو اس ٹیکس کے حوالے سے، اور دوسرا جتنے ان کے بقایا جات ہیں جو شاید مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ ڈیلے کے ساتھ ہو، ہم فوری طور پہ وہ ان کی جناب آؤٹ اسٹینڈنگز کلیئر کر رہے ہیں، تو اس کے اثرات اور اس کے ثمرات وہ میڈیا ورکرز تک پہنچیں گے، یہ میں ایک امید کرتے ہوئے تو اب آپ کے سامنے ہوں، سوال و جواب اس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ 14 تاریخ قریب ہے، کیا صورتحال ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ تو کہتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ ایکسٹینشن ہونی چاہیے۔ پنجاب کے اندر جو حالات ہیں وہ تیزی سے، مطلب ہماری ٹیسٹنگ جس طرح کیپیسٹی بڑھ رہی ہے اسی حساب سے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی کہ کچھ نرمی کریں گے، ٹوٹل لاک ڈاؤن کو ختم کریں گے، یا اس کے اندر اگر بڑھتا ہے تو مزید سختی کریں گے؟ کیونکہ اس طرح سختی دکھائی نہیں دے رہی، پولیس والے ناکوں پہ کھڑے ہیں، کسی کو نہیں پوچھتے، زگ زیگ بنایا ہوا ہے، تھوڑی سی ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے اور لوگ گزر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا فیصلہ 14 تاریخ کے قریب جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے، این ڈی ایم اے نے، اور وفاقی سطح پہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی بنی ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ ان پٹس اس پہ جو ہے نا وہ ہماری پنجاب حکومت کی طرف سے، سی ایم صاحب کی طرف سے وہ جائے گی، تو اس وقت پھر جو فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ جی چوہان صاحب، پہلے تو بہت شکریہ پنجاب حکومت کا کہ آپ نے ہمارے صحافی بھائیوں کے لیے بہت اچھا کیا۔ اس سے پہلے بھی سی ایم صاحب نے لاہور پریس کلب کی گرانٹ جو ہے وہ بڑھائی اور اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ کا بھی ہمارا آپ کا کوئی فائنل ہونے کے بالکل قریب قریب ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا، ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ آپ سے ضرور کریں گے، اور آپ کر بھی رہے ہیں، کہ کارکن صحافیوں کو جو سیلریاں وقت پہ ملنی چاہیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ مزید جو ہے انشاءاللہ اسی طرح سختی کریں، اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت جو ہے اور اس میں کوئی، جس طرح ذیشان نے بھی بات کی، کوئی توسیع کرنے جا رہے ہیں، مزید کب تک ہو سکتا ہے؟ 14 تک ہی رہے گا یا 28 تک جا سکتا ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے کل اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ صوبوں کا استحقاق ہے، صوبے اپنی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ آپ لوگوں کی فائنڈنگ کیا ہے؟ فائنڈنگ یہ ہے کہ جب 14 تاریخ قریب آئے گی، ابھی 2-3 دن ہیں، اور اس کے مطابق پھر اس کو طے کریں گے، اور اس میں این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، کمانڈ اینڈ کنٹرول جو وہاں پہ بنی اتھارٹی، وہ سارے مل کے آپس میں کنسلٹیشن کر کے جو ہے نا جو صورتحال ہوگی، اب سپوز جس انداز سے ابھی وائرس بڑھ رہا ہے، پیشنٹس آپ کے سامنے ہے کہ جو ہے نا کافی بڑھ رہے ہیں، جو ہے نا پہلا 1 مہینہ شاید اتنے نہیں تھے، لیکن اب ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ رہا، اسی طرح ایکسلریٹ ہوتے رہے، تو آئی تھنک سو کہ شاید اس کو بڑھانا پڑے گا جو ہے نا، لیکن یہ فیصلہ اسی وقت 14 کے قریب ہوگا۔ لیکن نرمیاں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں، لاک ڈاؤن میں جتنی بھی نرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دوسری طرف پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اپریل کے اینڈ تک یہ مزید ہسپتالوں پہ بوجھ بڑھ جائے گا۔ یہ کنفلکٹنگ ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، بنیادی طور پہ تو عوام کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ اب یہ 2 وے چیزیں ہیں، دیکھیں، ایک طرف لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کے حوالے سے اور مکمل کرفیو نافذ کرنے کے حوالے سے جو لوگ ایڈوکیٹ تھے میڈیا کے اندر بھی اور اپوزیشن کے اندر بھی، اب وہ پچھلے 5-6 دن سے تاجروں کو ریلیف دینے کے حوالے سے سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہوئے ہیں اس وقت۔ اب دیکھیں نا، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اب اکانومی چلانی ہے، معاملات چلانے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو بیسک کنسرن ہے وہ غریب آدمی ہے، وہ دیہڑی دار مزدور ہے، وہ مکینک ہے، وہ الیکٹریشین ہے، وہ
چھابڑی والا ہے, وہ ریڑھی والا ہے, وہ وہ جو ہے نا رکشہ چلانے والا ہے. اب یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو مد نظر رکھ کے پہلے بھی ہلکا پھلکا ریلیف دیا ہوا ہے جو نا, لیکن یہ ہے کہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اگر تو واقعتاً ضرورت ہے ان کا گھر سے نکلنا تو وہ گھر سے نکلیں, ادروائز اس سے اوائڈ کریں. اور سچویشن سب کے سامنے ہے کہ اب بڑھ رہے ہیں, اگلے 20-22 دن بہت سینسٹیو ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑے خطرناک ہیں. اس میں جتنا زیادہ اس کی سختی اور پابندی باہر نکلنے اور گھومنے پھرنے کے حوالے سے عوام کرے گی اتنا ہی جو ہے فائدہ. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑا جو ہے نا گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے, میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ بڑی خطرناک صورتحال ہونے جا رہی ہے, ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں, لیکن پبلک ابھی تک اس کو سنجیدہ لینے کو تیار نہیں ہے. یہ جینوئن بات ہے. وہ کوئی ادھر سے کہتا ہے جی گرمی ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے وہ ہوئے گا ہی کچھ نہیں یار. تو یہ اویئرنیس کی کمی ہے یا ان کی کوئی ایجوکیشن زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ سنجیدہ نہیں ابھی تک ہو رہے. دیکھیں عوام سنجیدہ ہے, آپ یہ نہ کہیں کہ عوام سنجیدہ نہیں ہے. اگر عوام سنجیدہ نہ ہوتی, مطلب ایک خاص آپ کہہ سکتے ہیں تعداد کے وہ اس کو ایزی لے رہے ہیں. ادروائز عوام نے پچھلے 20-22 دن جو ایس او پیز دیے گئے وفاقی حکومت کی طرف سے, صوبائی حکومتوں کی طرف سے اور تمام حکومتوں نے, صوبوں نے, اس میں کوئی ہم نے وہ پالیٹکس نہیں کرنی, لوگوں نے کافی حد تک اوبے کیا ہے. لیکن اب جو لوگ اس کو تھوڑا سا پچھلے 4-5 دن سے ایزی لے رہے ہیں, بہت زیادہ آئسولیشن کے بعد شاید تھک گئے ہیں تو وہ اس کو ایزی لینا شروع ہو گئے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی 20-25 دن بہت سینسٹیو ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی بار بار ریپلیکیٹ کر رہے ہیں اپنی اس بات کو, اور ادارے بھی یہ بتا رہے ہیں, حالات اور واقعات بھی یہ بتا رہے ہیں, اور کہتے ہیں نا نظائر اور کرائم یہ بتا رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے اس وقت وائرس, پیشنٹ بڑھ رہے ہیں, سسپیکٹ بڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اگلے 20-22-25 دن مزید اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے. کہ جو دستیاب وسائل ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کام کر رہی ہے, جو کر سکتی ہے, لیکن یہ جو چیزیں جس طرح ماسک ہو گیا, سینیٹائزر ہو گیا, اشیاء پرتونوش ہو گئی, ان کی دستیابی جو ہے وہ مشکل ہو گئی عام آدمی کے لیے. ایک آدمی یہ ماسک خریدنا چاہے تو اس کو ماسک نہیں ملتا, وہ آٹا لینا چاہے تو آٹا شارٹ ہو گیا ہے, چینی ہے تو اس کی قیمت گھٹ گئی ہے. ایک طرف لاک ڈاؤن ہے کہ لوگوں کے پاس کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, آمدن, اور چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں کہ لوگ اگر لاک ڈاؤن کے اندر ہیں تو کم سے کم ان کو جو چیزیں فیسیلیٹیٹ کرنی ہیں وہ کس طرح ہوں گی؟ دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ پنجاب حکومت ڈیلی بیسس کے اوپر انتظامیہ کو سختی سے ہدایت ہے, کوئی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے بھی بالکل زیرو ٹالرنس اس حوالے سے بار بار وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اور مافیاز کے خلاف جو کچھ آپ کے سامنے پچھلے 4-5 دن میں آیا ہے اس پہ آپ نے دیکھ لیا کہ پارٹی کے اندر کے لوگ بھی, ان کو بھی جو ہے وہ اچھا خاصا سامنا کرنا پڑا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی حکومت 1% بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس سے ریاست کو اور عوام کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے. مافیا کوئی بھی ہو, کوئی بھی مافیا ہو. اب پنجاب کے اندر ڈیلی بیسس پہ انتظامیہ, پولیس, چھاپے مارے جاتے ہیں, ذخیرہ اندوز پکڑے جاتے ہیں, جو ناجائز منافع خور ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے, ان کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں, ان کے اوپر کیا کہتے ہیں جرمانے ہو رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اور جہاں جہاں پہ شکایت آتی ہے وہاں پہ اس کو جو ہے نا اس ایشو کو پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے. منڈی وہاں پہ آپ اگر جائیں تو آج سے 18 دن پہلے جب لاک ڈاؤن شروع ہوا دالوں کی قیمت تقریباً 50% تھی. آج دال ماج کی ہی بات کر لیجئے کہ وہ 360 روپے کلو ہے, 180 روپے کلو تھی وہ آج سے 18 دن پہلے. تو آپ کے سامنے پوری منڈی ہے, فیصل آباد کی منڈی ہے, وہ آپ کے سامنے میں نے نہیں اس پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا اگر میں ایشو اس کے بعد آخری کوشچن لیتے ہیں, اگر تو اس کے اوپر ہمارا ایشو یہ ہوتا نا کہ ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوز, تو شاید میں اس کا ڈیٹا پھر لے کے آتا اور آپ کے سامنے رکھتا کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر انتہائی سختی کے ساتھ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی, ناجائز منافع خوروں کے خلاف بھی. اور باقی جو آپ نے ایشو بتایا اب تو تھوڑا پرانا میں ہوگا. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک چیز اور بیچ میں آنسر, کہ جو دکانوں پہ لوگ ہیں, جس طرح میں جاتا ہوں جس سے گروسری کرتا ہوں, اس کو میں نے پوچھا یار آپ نے سینیٹائزر نہیں رکھے, یہ نہیں رکھے, وہ کہتا ہے یار ہم رکھتے ہیں تو چھاپا پڑ جاتا ہے. آن لائن کام بھی بہت شروع ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں اس سے اچھا ہم اپنے اسٹور کا نام نہیں دیتے, آن لائن کہہ دیتے ہمارے پاس ماسک اویلیبل ہے, 2000 کا ڈبہ ہے, 2200 کا ڈبہ ہے, آن لائن لیتے ہیں, اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں. سر اس کے ساتھ ایڈ کر لیجیے گا کائنڈلی, آپ نے ایک بڑا زبردست پیکیج کا اعلان کیا, پرائم منسٹر
منسٹر ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس وبا سے ہم متحد ہو کے نکلیں گے اور متحد ہونا چاہیے. اپوزیشن اپنے تائیں اپوزیشن جماعتیں اپنے تائیں راشن تقسیم کر رہی ہیں, امداد کر رہی ہیں, کوئی آپ تجویز دیں گے کہ وہ بھی ایک امبریلا کے نیچے آ کے کوئی کام کر لیں, کوئی اچھا سا پیغام آپ کی طرف سے آج چلا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو پچھلے 1.5 مہینے سے بالکل کوشش کی کہ ہم پالیٹکس نہ کریں, اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلائیں, باوجود اس کے کہ اپوزیشن کی طرف سے سارا دن تنقید. اور آج بھی ابھی 1 گھنٹہ پہلے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جناب پھر فضول قسم کی جو ہے وہ تنقید اور طنز و استہزاء کے جناب تیر پھینکے. لیکن ہم اوائڈ کرتے ہیں, زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے انٹل انلیس کہ جو ہے نا کوئی بہت زیادہ بیس لیس قسم کی کوئی تنقید ہو تو پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے. ہماری تو اپوزیشن سے یہ گزارش ہے, پی ڈی ایم میں یہاں پہ موجود ہے, این ڈی ایم میں یہاں پہ موجود ہے, جو اس وقت کرونا وائرس کے خلاف فنڈ قائم ہے, یہ فنڈ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ذاتی فنڈ نہیں ہے. یہ فنڈ کوئی تحریک انصاف کا سرکاری آفیشل پارٹی کا فنڈ نہیں ہے. اس وقت آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج اور سول تمام ادارے مل کے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت اکاؤنٹ بنا ہوا ہے یہ پوری ریاست کا اکاؤنٹ ہے. میری شہباز شریف صاحب سے لے کے آصف زرداری صاحب سے لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کے تمام اپوزیشن کے لیڈران سے یہ گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے کارکنان اور اپنے ورکرز کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں جتنا آپ کا حصہ بقدر جسا وہ اس فنڈ کے اندر دیں. یہ فنڈ ریاست پاکستان کا فنڈ ہے, پہلی بات تو یہ. دوسرا, 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائے. اب دیکھیں نا, واپس آ کے شہباز شریف صاحب نے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ فنڈ قائم کر دیا, وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس فنڈ کے اندر دیں. یہ فنڈ ریاست پاکستان کا فنڈ ہے, پہلی بات تو یہ. دوسرا, 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائے. اب دیکھیں نا, واپس آ کے شہباز شریف صاحب نے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ فنڈ قائم کر دیا, وہ علیحدہ بات ہے کہ اس پر ٹکا آنا کسی نے نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو ایک ہمارا فنڈ قائم ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں, این ڈی ایم اے کی قیادت میں, ریاست پاکستان کا کرونا وائرس کے خلاف آفیشلی جو ایک فنڈ قائم ہے, اس کے اندر اپوزیشن کے دوست بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. باقی اگر کسی اپوزیشن کی ڈسٹرکٹ لیول کی, سٹی لیول کی, صوبے لیول کی یا وفاقی لیول کی مینجمنٹ یا لیڈرشپ نے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے 2 ادارے موجود ہیں, ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے جاؤ. صدف آخری چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ایک لیٹر جاری کیا گیا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ جو درخواستیں دی گئی تھیں ان ضرورت مند مستحق افراد نے جو دیں کہ ہمیں پیسے ڈسپنسیشن آف فنڈز دیا جائے وفاق اور پنجاب حکومت کا جو پیکج ہے اس کے تحت, لیکن کل کوئی ایک سینٹر لاہور میں نہیں لگ سکا کیونکہ ضلع انتظامیہ اس کے لیے ریڈی نہیں تھی. تو یہ لیک آف کوارڈینیشن کیوں آیا اتنے اہم موقع پر جب ان خاندانوں کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر آ گئی کہ اب پنجاب حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے, پہلے وہ 4,000 کا ہم نے طے کیا تھا اپنے طور پہ 25 لاکھ خاندانوں کا, اب انشاءاللہ 72 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ خاندانوں میں وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے, کولیبوریشن کر کے 12,000 روپیہ ان کو دیا جائے گا, جو 17,000 مقامات میں آپ کے سامنے چیز آ گئی. لیکن اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ آج سے ہی ہو جائے گا, وہ ایک ہفتے کا ٹائم پیریڈ کے اندر اندر یہ تقریباً سارے کا سارا سٹارٹ ہو جائے گا. تو اگر آج کا دن آپ کے سامنے ہے کہ کوئی نہ کوئی لاہور کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کہیں نہ کہیں مصروف تھی, آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں, کالا شک جنا کاکو میں جناب آپ کی میڈم گئی ہوئی ہیں, تو ساتھ کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب تھے. گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ 10,000 سینیٹائزر, 10,000 انجیکشن اور 10,000 ماسک جو دیے گئے, وہاں پہ آپ کی پوری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ موجود تھی. تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کرونا وائرس کے حوالے سے ہی آج سارا دن مصروف تھی لاہور کے اندر. تو کل سے جو چیزیں صدف آخری ایک کوشچن ہے میرا, اس وقت جو ہے بالکل بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور پنجاب حکومت کے پاس ہر چیز جو ہے, راشن بھی سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے, مگر جو دہائی دار طبقہ ہے ان لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے, یہ چیزیں ہم کہاں سے جا کے لیں. سر اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں, اس پہ ایک تو 17,000 مقامات, دوسرا ایزی پیسہ کے ذریعے سے بھی جتنی رجسٹریشن ہے, دیکھو نا 1,70,000 خاندانوں کو ہم نے زکوٰۃ کے مد میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا, ہم نے انہیں تقریباً جو ان کی زکوٰۃ کا ریگولر فنڈ تھا اس سے مزید آگے 4,000 ایڈ کر کے ان خاندانوں کو چلا گیا. بیت المال کا جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا وہ اس کے ذریعے سے جنب ہو جائے گا. باقی یہ 17,000 مقامات یہ ساری یونین کوسٹوں کے ذریعے سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سے,
میں کہتا ہوں محکمہ مال کے مجھے آج پٹواری ایسوسیشن کے جو صدر ہیں پنجاب کے ان کا جناب فون آیا شاہد گرایا صاحب کا, انہوں نے کہا جی ہماری جتنی پٹواری ایسوسیشن ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہم کوارنٹائن سینٹر سے لے کے آئسولیشن سینٹر کے جناب حوالے سے بھی اگر کوئی ہمارا رول ہمیں دیا جا رہا ہے وہ پلے کر رہے ہیں, پھر ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے حوالے سے لے کے پبلک کو ڈیل کرنے تک جناب سارا ہر ڈپارٹمنٹ ہر ادارہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور عوام تک ریگولر میڈیا چینلز کے ذریعے سے بھی ایڈز کے ذریعے سے بھی ساری جو ہے وہ تفصیل دی جا رہی ہے. آخری سوال آخری جہانگیر ترین صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ملک کی 80 شوگر ملیں ہیں, 9 کو کس بنیاد پر سلیکٹ کر کے ان کا آڈٹ کیا گیا, اور کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر 9 کے آڈٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ باقی سب پہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس پہ میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ 25 تاریخ کو فائنل فورینزک رپورٹ آئے گی, فائنل رپورٹ آئے گی اس چینی آٹے بحران کے حوالے سے. اس فائنل رپورٹ سے پہلے جو پریلیمنری ایکشن لیے گئے پنجاب حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے, پاکستان کی عوام, پی ٹی آئی کے ورکرز, پی ٹی آئی کے عہدیدار, پی ٹی آئی کے تمام ایم این اے ایم پی ایز اور اتحادی 100% وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز, ابھی تو کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا. فائنل 25 اپریل کے بعد جو اصل اس کے جو کنکلوژن نکالنا ہے وہ یہ کہ سبسڈی جو دی گئی, آج نون لیگ کی جو ترجمان ہے انہوں نے بڑی تنقید کی کہ جناب جنہوں نے پالیسی بنائی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں حیران ہوں کہ انہیں یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ پالیسی تو 6 سال سے بنی ہوئی ہے, 6 سال سے آپ کی قیادت نے پالیسی بنائی ہوئی تھی. 22 ارب روپے کی سبسڈی اسی چینی کے جناب ایکسپورٹ کے اوپر وہ آپ کی قیادت 5 سال سے دے رہی تھی, اور وہی پالیسی آگے چلی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج نون لیگ کی ترجمان نے اپنی قیادت کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے کہ جناب آپ کو سب سے پہلے گرفتار کرنا چاہیے اور آپ کو پکڑنا چاہیے کہ آپ نے پالیسی بنائی جو 6 سال سے چلی آ رہی تھی. اصل میں جو 25 اپریل کو کنکلوژنز ہونے ہیں جو فائنل رپورٹ میں, وہ یہ کہ کیا جو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا وہ چینی ایکسپورٹ کی گئی کہ نہیں کی گئی, پہلی چیز. اگر ایکسپورٹ نہیں کی گئی تو وہ کہاں پہ گئی. اچھا, پھر اس کے بعد جو سبسڈی لی گئی کیا وہ ایکسپورٹ کر کے لی گئی کہ یا جس طرح آپ کی ٹی وی چینلز کے اندر ڈیلی یہ آ رہا ہے کہ تورخم کے رستے جناب افغانستان چلی گئی. اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں دعوے سے یہ کہوں گا کہ 80% ابھی بھی جو 3 ارب روپے کی سبسڈی ہے وہ آل شریف, آل زرداری اور ان لوگوں نے لی ہے, اور 22 ارب کی جو لی ہے اس کے اندر بھی 80% سے ابو حصہ انہی کا ہے. تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب فائنل رپورٹ آئے گی تو پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ ہو گیا ہے, 25 کے بعد پانی کا پانی بھی ہو جائے گا.